اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ تمام سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری طرف سے تمام سننے والوں کو عید المبارک ہو۔ یقیناً عید الفطر انہی لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے رمضان المبارک کے روزے رکھے، رات کو قیام کیا اور بھی اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی تلاوت اور ذکر و اذکار کرتے رہے ہیں۔ زیادہ تر عید الفطر کی خوشی انہی لوگوں کو ہوتی ہے جنہوں نے سارا رمضان عبادت میں گزارا ہو۔ ماہ مقدس رمضان المبارک میں ہر عمل کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے، جیسا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کا ہر عمل بڑھایا جاتا ہے، اس طرح کہ ایک نیکی 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھا دی جاتی ہے۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے سوائے روزے کے، کیونکہ وہ خالصتاً میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ وہ میری خاطر اپنی خواہش اور اپنا کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے۔ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہوتی ہیں، ایک خوشی اس کے روزہ افطار کرنے کے وقت اور دوسری خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ رمضان المبارک میں لیلۃ القدر کی رات بھی آتی ہے، جو کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہوتی ہے، جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی آتا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ ترجمہ: شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب سارا رمضان عبادت میں گزارنے، عید کی نماز بھی ادا کرے، پھر کچھ دنوں بعد آہستہ آہستہ نماز و ذکر و اذکار سے دور ہو جائے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورت نمبر 16 آیت نمبر 92 میں فرماتے ہیں کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا۔ ترجمہ: اور اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے اپنا سوت مضبوط کاٹنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کر کے توڑ ڈالا۔ تو سوت کاٹنے کا مطلب ہے کہ ایک دھاگا بنانا۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں ایک ایسی عورت کی مثال دیتے ہیں جس نے بڑی محنت سے دھاگا بنائے اور اسے مضبوط بھی کر دی، لیکن پھر بعد میں اپنی محنت پر پانی پھیر دی اور وہ دھاگا جو اس نے اتنی محنت سے بنائی تھی اسے توڑ دیا اور ایسی دوڑی کہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اسی طرح آپ نے رمضان میں کافی عبادات کیے، کافی برے کاموں سے دور رہے، اللہ کو جو اعمال پسند تھے وہ کیے۔ اب رمضان کے بعد اپنی پرانی بری عادتوں پر لوٹ کر اپنی اس محنت کو ضائع نہ کر دینا، بلکہ رمضان کے بعد بھی باقی دنوں میں اللہ تعالیٰ کی کثرت سے عبادت کرنا، جیسا کہ رمضان کے بعد شوال آتا ہے اور شوال کے 6 روزے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے شوال کے 6 روزے رکھے اور رمضان المبارک کے روزے رکھے، گویا اس طرح ہے کہ اس نے سال بھر کے روزے رکھے۔ شوال کے 6 روزے عید کے 3 دن کے علاوہ کسی بھی دن رکھے جا سکتے ہیں، تو زیادہ سے زیادہ عبادت کریں۔ رمضان گزرنے کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ہم رب العالمین کو بھول جائیں۔ تو دوستوں، آپ سے گزارش ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کر دیں اور لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔